ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ملک میں قیادت کی تبدیلی کا اہم مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہئی نئے سپریم لیڈر کے طور پر ابھرتے ہوئے نمایاں امیدوار بن گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق علی خامنہئی کے صاحبزادے 56 سالہ مجتبیٰ خامنہئی اس امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں محفوظ رہے جس میں ان کے والد سمیت 2 درجن سے زائد اہم ایرانی فیصلہ ساز شخصیات شہید ہو گئیں۔ حملہ تب کیا گیا جب دارالحکومت تہران میں سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں آیت اللہ علی خامنہئی کے علاوہ ان کی اہلیہ، ایک بیٹا اور کئی سینئر عسکری اور سیاسی رہنما بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی اس وقت تہران میں موجود نہیں تھے جس کے باعث وہ اس حملے میں محفوظ رہے۔ آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے اور عوامی دیدار کی تقریب بدھ کی شام ایک بڑی مسجد میں منعقد ہونا تھی، تاہم سیکورٹی خدشات اور تازہ دھماکوں کے باعث سرکاری میڈیا نے اس تقریب کو مؤخر کرنے کی اطلاع دی۔ ایران میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب مجلس خبرگاہ نے رہبری کرتی ہے۔ اس ادارے کے رکن آیت اللہ احمد خاتمی نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ کونسل جلد ہی نئے رہنما کے انتخاب کے قریب پہنچ چکی ہے اور جلد فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، تاہم انہوں نے ممکنہ امیدواروں کے نام ظاہر نہیں کیے۔ ذرائع کے مطابق ایران کے پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کے پوتے حسن مجتبیٰ خمینی بھی اس عہدے کے لیے بطور امیدوار زیر غور ہیں۔ حسن خمینی کو اصلاح پسند دھڑے کا حامی سمجھا جاتا ہے جو گزشتہ دہائیوں میں ایرانی سیاست میں نسبتاً پس منظر میں چلا گیا تھا۔ ادھر خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی 1969 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش اس دور میں ہوئی جب ان کے والد شاہی حکومت کے خلاف انقلابی تحریک میں سرگرم تھے۔ جوانی میں انہوں نے ایران عراق جنگ میں بھی خدمات انجام دیں۔ بعد ازاں مذہبی تعلیم کے لیے قم کے دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی اور انہیں حجت الاسلام کا مذہبی لقب حاصل ہے جو آیت اللہ کے درجے سے ایک درجہ کم سمجھا جاتا ہے۔ کئی ناقدین کا موقف ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کے پاس سپریم لیڈر کے عہدے کے لیے مطلوب مذہبی حیثیت اور تجربہ محدود ہے۔ انہوں نے کبھی باضابطہ سرکاری عہدہ نہیں سنبھالا، تاہم انہیں اپنے والد کے دفتر تک رسائی رکھنے والی بااثر شخصیت اور دربان کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ وہ حکومتی حامی جلسوں میں شریک ہوتے رہے لیکن عوامی سطح پر شاذ و نادر ہی خطاب کیا۔ یاد رہے 2019 میں امریکی محکمہ خزانہ نے مجتبیٰ خامنہئی پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ امریکی حکام کے مطابق وہ بغیر کسی سرکاری عہدے کے سپریم لیڈر کی نمائندگی کرتے ہوئے عملی طور پر اہم ترین اختیارات استعمال کرتے رہے۔ آیت اللہ علی خامنہئی کے قتل کے بعد ریاستی امور چلانے کے لیے ایک عبوری 3 رکنی قیادت تشکیل دی گئی ہے۔ اس کونسل میں آیت اللہ علی رضا عرافی کے ساتھ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور چیف جسٹس غلام حسین محسنی احمدی شامل ہیں۔ یہ عبوری کونسل اس وقت تک حکومتی معاملات سنبھالے گی جب تک مجلس خبرگاہ نے رہبری نئے سپریم لیڈر کے نام کا باضابطہ اعلان نہیں کر دیتی۔ مبصرین کے مطابق آنے والے دن ایران کی سیاست کے لیے نہایت اہم ہوں گے کیونکہ نئی قیادت کا انتخاب نہ صرف ملک کی سیاست بلکہ خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔